الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ ہوا. مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جو میرے دادا حضرت ابراہیم کا ہے، بیت اللہ ہو. تو بیت اللہ قبلہ ہوا، اور مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. اہل باطل یہود کے ہاں ایک پروپیگنڈا ہاتھ آیا کہ پہلا قبلہ ٹھیک تھا یا اب کا قبلہ ٹھیک ہے، اور جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے چلے گئے ان کی نماز کا کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتے. ایمان کہا نماز کو ایمان کہا. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان دل کا عمل ہے، اور اس اندر کی ایمان کی سب سے بڑی علامت اور ایمان کا سب سے بڑا شعار نماز ہے. جب تک مسلمان ایمان والا ہے تو وہ نمازی ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ کہیں بھی اس دنیا میں ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ نمازی ہے. ہاں جب نمازی نہیں تو پھر ایمان نہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے. تو ایمان کا سب سے بڑا شعار اور ایمان کی سب سے بڑی علامت، ایمان والا بیمار بھی ہوتا ہے، تو جب ایمان ہے تو نمازی بھی ہے. چاہے اشاروں سے پڑھ لے لیکن ایمان ہے تو نماز پڑھے گا. ہاں بے ایمان ہو گیا، ایمان کے بغیر ہو گیا، پھر نماز نہیں. کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، کافر نماز نہیں پڑھتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کہیں دیکھو کہ مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے تو دیکھ لو کہ اس نے کافرانہ عمل کیا ہے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من ترکہا فقد خرج من الملہ. جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ میری ملت سے نکل گیا. اس کا ایمان سے، اسلام سے، ملت اسلامیہ سے تعلق ختم ہو گیا. اگر وہ مسلمان ہے، اگر واقعی اس کے اندر ایمان ہے تو پھر وہ نمازی ہے.
جتنی بھی آسمانی شریعتیں آئی ہیں اور جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، ان کے ہاں ایمان کے بعد جس چیز کی سب سے پہلے دعوت تھی وہ نماز کی تھی۔ جتنی بھی آسمانی شریعتیں آئی ہیں، جتنے بھی اللہ کے رسول اور پیغمبر آئے ہیں، ان کے ہاں ایمان کے بعد سب سے اہم تعلیم اور سب سے بڑا حکم نماز کا تھا۔ ہماری شریعت محمدیہ میں جس اہتمام کے ساتھ اس فریضے کے ارکان، سنن، آداب اور پھر اس کے مفسدات اور پھر اس کے مکروہات اور پھر اس کے شرائط، جتنا اہتمام سے اس فریضے کا ذکر ہے پوری شریعت میں اور کسی کا نہیں۔ اس کا ترک ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کے چھوڑنے سے ختم ہو جاتا۔ وہ فاصلہ صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ جہاں نماز چھوٹی، بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ سمٹ گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا۔ اور ابو درداء فرمانے لگے اوصانی خلیلی، ابو درداء فرمانے لگے اوصانی خلیلی، میرے محبوب میرے خلیل نے مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا شرک نہ کرنا کبھی بھی، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں اور چاہے تجھے آگ میں بھون دیا جائے۔ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، کبھی جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا۔ پھر جو اللہ نے ایمان والے کی اور ایک مسلمان کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ پھر ان ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب نہ پینا اس لیے کہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ تو جہاں شرک کا ذکر ہے وہاں نماز کے ترک کی بات بھی ہے، کہ جس طرح، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن حدیث پہ اور ان احادیث کے روشنی میں جن کی تحقیق، جن کی مذہبی تحقیق پر پورا مشرق وسطی جن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، ان کا تو یہ مسلک یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا مسلمان کی قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے کہ اس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے تو کفر کر لیا، اس کا تو جنازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیگر ائمہ اہل حق انہوں نے ان احادیث کی روشنی میں یوں فرمایا کہ چونکہ اس کے دل میں نماز کا انکار تو نہیں، اپنی بدبختی کی وجہ سے نماز میں غفلت ہے، انکار نہیں ہے، اس لیے کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کا عمل کافرانہ ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غذا بہت زہریلی ہو، جیسے کوئی غذا بہت زہریلی ہو تو اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو زہر ہے۔ اس گناہ کی شدت اور اس کی خباثت ایسی ہے کہ کہہ دیا یہ تو کفر ہے۔
اس کی شدت اور اس کی خباثت اور اس کی گندگی کو سامنے رکھ کر ایسے کہہ دیا جیسے کفر ہے، جیسے میں نے عرض کیا انتہائی زہریلی غذا جس سے جان کو خطرہ لائق ہے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو زہر ہے، لیکن وہ زہر نہیں ہوتی، لیکن بہت زہریلی ہے، کہتے ہیں زہر ہے۔ ایسی نماز کا چھوڑ دینا، اور خصوصاً عہد رسالت میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد سعادت میں، اس دور میں کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ وہاں اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے تو یہ علامت ہوتی کہ اس کا ملت اسلامیہ سے، اس کا اسلام سے، اس کا دین اسلام سے تعلق ختم ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی۔ تصور نہیں تھا، چاہے وہ حاکم تھا، چاہے وہ اقتدار کی کوئی ذمہ داری اس کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ غریب تھا اور چاہے وہ دولت مند تھا، چاہے اس کی زندگی کی کتنی بھی مشغولیت کیوں نہ ہو، تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھتا، بلکہ وہاں تو ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی، وہاں تو یہ اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر میں جو سب سے آگے ہے، مسلمان معاشرے میں شرافت کا معیار یہی تھا۔ اس امت کے جو سب سے بڑے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ اس امت میں سب سے بڑے لوگ تھے، اس امت کے سب سے عظیم لوگ تھے، سب سے معزز شخصیات تھی، لیکن اللہ کے گھر میں سب سے آگے قومی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے، معاشرتی، سماجی خدمات اور ذمہ داریاں بھی نبھا رہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا حکم وہ کیسے چھوڑ سکتے؟ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ارکان سلطنت کی طرف، جو مختلف صوبوں کے والی تھے، خط لکھا اور اس میں یہ پیغام دیا کہ یاد رکھنا، اگر تم میں سے کسی نے نماز میں کوتاہی کی، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین فریضہ جو تمہارے سپرد ہے وہ نماز ہے، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو مجھے کوئی امید نہیں تم اللہ کی مخلوق میں ان کے حقوق کو صحیح ادا کرو گے۔ جب تم خالق اور مالک کا حق ادا نہیں کرتے تو تم اس کی رعایت کے حقوق اور وہ ذمہ داریاں کیسے پورے کر سکتے؟ میرے نظر میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے تمام ارکان سلطنت کی طرف نماز کا اہتمام، فریضہ نماز۔ تو میرے عزیزو، اگر ایمان ہے، اگر اسلام سے تعلق ہے، اگر وہ قبیلہ امت اسلامیہ سے وابستہ ہے، تو پھر وہ نمازی، پھر نماز ہے، پھر وہ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ اسلام میں محض ایک گناہ نہیں ہے، جیسے روزے میں کوتاہی کرنے سے، یا حج میں کوتاہی کرنے سے، یا دیگر احکامات میں کوتاہی کرنے سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، نماز ایسا نہیں ہے۔ نماز زنا سے بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ ہے، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شراب زنا سے بڑا گناہ، لیکن اس گناہ کو میرے معاشرے نے قبول کر لیا۔ بچی سگریٹ پیے، چوکیدار شراب پیے، سخت تکلیف ہوتی ہے ایک شریف ماں باپ کو، اور ہونی بھی چاہیے۔ شرابی ہے، کیسے رکھوں گا گھر کے دروازے پہ؟ بیٹی سگریٹ پی رہی ہے، ایک شریف ماں باپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟
لیکن وہی اولاد اگر نماز نہ پڑھے، وہی میرے ماتحت رہنے والے اگر نماز کے فریضے میں کوتاہی کرے، ماتھے میں بل نہیں آتا. کیوں؟ اس گناہ کو میرے سوسائٹی نے قبول کر لیا، سگریٹ کو ابھی تک قبول نہیں کیا، اسے سوسائٹی قبول کر رہی ہے، تو مجھے وہ پریشانی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ ناراض ہو رہا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. اور بے نمازی کو میرے سوسائٹی نے قبول کر لیا، اس پہ پریشانی اور دکھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں ہوں تو ایمان اور اسلام کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا شعار ایمان اسلام کا نماز ہے. 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی عادت ڈالو کہ پتہ لگے کہ مسلمان گھرانے کا بچہ ہے، یہ بچی مسلمانوں کی بچی ہے. 7 سال کی عمر میں اسے عادت ڈالو، اور جب 10 سال کی ہو جائیں تو ان بچوں کو ایک بستر پہ نہ لٹاؤ، ایک چادر میں نہ لٹاؤ، اور ان کی نماز کی کوتاہی پر سخت تنبیہ کرو. 10 سال کی عمر میں ان کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات رچ بس جائے کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑا کرتا. لیکن آج 4 سال کا بچہ، 3 سال کی بچی، لاکھوں کی تعداد میں ماں باپ کے اہتمام اور فکر سے اسکول کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. کوئی بری بات نہیں، لیکن اہتمام دیکھیے نا. اور یہ اہتمام بچوں کا تو نہیں ہوتا، ماں باپ کا ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں بچے اسکول کے دروازے پہ، 3 سال 4 سال. اہتمام کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. فکر کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. تو بتائیے کتنے مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو 7 سال اور 10 سال کی عمر میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کی بات کا اتنا بھی لحاظ نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی ارشادات کا اتنا بھی اہتمام نہیں ہے. پھر کائے کا مسلمان؟ کیسا مسلمان؟ اسلام کا ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا کہ کافروں والا عمل. اور اس کے گھر میں کتنے بے نمازی اکٹھے ہیں، اس کے دفتر میں، اس کے فیکٹری میں کتنے بے نمازی اکٹھے ہیں. کیا اس کی نحوست نہیں ہے؟ کیا اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ کیا اس کی وبا نہیں ہوگی؟ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، اور پھر اگر گارڈن کے اندر سے کوئی کاغذ مل جائے جس میں کچھ کاٹی پیٹی لکھی ہو، کسی نے کچھ کر دیا ہے، ذرا سے کچھ اونچ نیچ ہو رہا ہے، اور ہر ایک کے گھر میں اب تو ہو رہا ہے. زندگی ایسی ہماری ہے. اور پھر کوئی کاغذ مل جائے گارڈن سے جس میں کاٹی پیٹی ہو، فوراً سر میں درد، کسی نے کچھ کر دیا. ہاں، کسی نے کچھ کر دیا. ارے میاں، کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے گناہوں میں نحوست کے کام کم ہیں کیا؟ میرے گھروں میں، میری زندگیوں میں خباثت کم ہے؟ کسی کو کیا کرنے کی ضرورت؟ جب ایمان کا اتنا بڑا فریضہ ہی زندگی میں نہیں اور اس کا اہتمام ہی نہیں، تو نحوست ہوگی. اور ہر چیز میں آج نحوست ہے. نہ صحت میں رہی برکت، نہ رزق میں رہی، نہ وقت میں رہی، نہ زندگی میں رہی. کہاں ہے برکتیں؟ تو اسلام کا ایسا فریضہ جس پر قرآن میں 10 آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ارشادات، لیکن آج امت اس فریضے کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیسا سلوک ہے؟ پھر اس کی نحوست تو آئے گی. الحمدللہ مسلمان عید کی نماز میں
ہزاروں نظر آتے ہیں الحمدللہ. جمعے کے اہتمام میں بھی کچھ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دیے ہیں وہ تو منافق کے اندر پکا پکا لکھا جاتا ہے. منافق اس کبھی کسی قدر اہتمام موجود ہے، کسی قدر. لیکن وہی مسلمان عید بھی پڑھتا ہے، کسی قدر جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن فجر کتنی پڑھتا ہے؟ عید کی نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، عید نہیں پڑھ رہا، حالانکہ وہ واجب ہے. لیکن چونکہ میرے معاشرے نے فجر کا ترک قبول کر لیا، اس کا اہتمام نہیں. میرے عزیزو، میں صبح اللہ کی نافرمانی کروں، رات پھر بھی دسترخوان سے بھری نعمتوں کا اللہ دے دیتا ہے، شام نافرمانی کرتے کرتے سو جاؤں پھر بھی صبح نعمتوں سے بھرا دسترخوان مل جاتا ہے. کیا اس ذات کی شکر گزاری یہ ہے؟ کیا اس ذات کی احسان شناسی کا حق یہ ہے؟ کیا اس مولا کی نعمتوں کا حق یہ ہے؟ وہ تو کریم ہے، وہ تو حلیم ہے، وہ تو بارہا درگزر کر رہا ہے کہ رات نعمتوں میں گزری اور صبح پھر اللہ کی نافرمانی، دن نعمتوں میں گزر رہا اور شام پھر اللہ کی نافرمانی. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا ایمان کے بعد سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے. یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن نماز میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اللہ نے خود بتایا ہے، اس کے اندر ہم نے ایک تاثیر رکھی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہو تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اگر صحیح نماز ہو. ہاں، مرچوں میں ملاوٹ ہو تو وہ تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو تو وہ تاثیر نہیں رہتی، دواؤں میں وہ تاثیر ہو تو وہ تاثیر نہیں رہتی. میری نماز میں وہ ملاوٹ ہو اور پھر گناہوں کی گندگیاں مجھ سے نہ چھوٹیں تو میری نماز میں ملاوٹ ہے. اگر نماز بڑھیا ہے، اللہ کے لیے ہے، خشوع کے لیے ہے، اور اگر آپ 1 مہینے بھی اس نیت سے نماز پڑھیں کہ اللہ میری زندگی سے سارے گناہ چھوٹ جائیں، ایک وقت آئے گا یہ گناہ آپ کو اپنی تاثیر، یہ نماز آپ کو تاثیر دکھائے گی. کبھی ہم نے نماز پڑھی نہیں اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ چھوٹ جائے، میری یہ بری عادت چھوٹ جائے، میرا یہ لقمہ حرام چھوٹ جائے، میرے معاملات کی یہ خیانت چھوٹ جائے. اس نیت سے کبھی نماز پڑھی نہیں. اب اگر اس نیت سے نماز پڑھیے گا کہ اللہ میاں اس نماز کی برکت سے میری زندگی کے گناہ چھوٹ جائیں، تو نماز کی یہ تاثیر یقینی ہے، اللہ نے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.